اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میں انتہائی مشکور اور ممنون یوٹیوب چینل وائس آف دی ڈے، جن کی وساطت سے میری آج یہ آواز اپنے قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے ایک اچھے اقدام کی ترویج کے لیے جو لوگوں تک پیغام جا رہا ہے، اس پہ میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ میرا ایک ادنا سا تعارف ہے، حاجی کبیر اصغر چشتی میرا نام ہے، اور مختلف اس علاقے میں میلاد کمیٹیاں، ویلفیئر کمیٹیاں اور سماجی حوالے سے، مذہبی حوالے سے کوئی بھی ہماری تنظیمات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، سرپرستی بھی کر رہا ہوں، اور چیئرمین امن کمیٹی عرصہ 20 سال سے میں چونکہ پہلے ممبر رہا، اور اب میں 6 سال سے تقریباً چیئرمین امن کمیٹی تھانہ آرے بازار گروٹی کمال آباد میں اپنی ورکنگ جو ہے اس حوالے سے سر انجام دے رہا ہوں۔ ہماری یہ امن کمیٹی عرصہ آپ 2 دہائی کہہ سکتے ہیں کہ عرصہ 20 سال سے اس کینٹ کے علاقہ میں یہ کام کر رہی ہے۔ اس میں مختلف جو کینٹ کے باہر بھی اب رورل ایریے ہیں ہمارے، اس میں تھانہ آرے بازار ہمارا یہ کینٹ کا علاقہ، اس کے ساتھ ساتھ تھانہ ریس کورس اور تھانہ صدر بیرونی، تھانہ دمیال، یہ جو ہمارے تھانے ہیں ان کے زیر سایہ ہماری یہ امن کمیٹیاں اس علاقہ بھر میں یونین کونسل تک ہماری یہ ورکنگ اس میں جاری و ساری ہے۔ امن کمیٹی کا میجر مقصد عام انسانیت کے لیے فلاح بہبود کا ایک پیغام، امن کے حوالے سے معاشرے میں منشیات اور مختلف جرائم کسی بھی قسم کے ہوں، ان کی روک تھام کے لیے امن کمیٹی کا یہ کردار اپنے متعلقہ تھانوں کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہا۔ ہماری سرپرستی ہمارے آر پی او صاحبان، سی پی او صاحبان، اور اس میں ڈی ایس پی، ایس پی سے لے کے ایس ایچ او اور ہمارا چوکی کی سطح پہ جو ہمارے چوکی انچارج ہیں، تمام ہمارے پولیس کے اعلیٰ افسران اس کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مرکزی قائدین، اس میں سر فہرست جو ہماری اس امن کمیٹی کے بانی ہیں محترم المقام راجہ میر تنویر جنجوعہ صاحب، ممبر ضلع امن کمیٹی، ان کی سرپرستی اور ان کے زیر سایہ اس علاقے میں مختلف تھانوں کے ساتھ ہماری یہ کمیٹیوں کی اٹیچمنٹ ہے۔ اس میں ہمارے معززین علاقہ انتہائی معتبر شخصیات، جس میں پیران اعظام، علماء کرام جیسی شخصیات، اور علاقے کے جو معتبر ہمارے شخصیات ہیں، جس میں سر فہرست ہمارے ممبر کینٹ بورڈ جناب محترم المقام حاجی ظفر اقبال صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ ہماری ان کمیٹیوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ علاقے بھر میں مختلف ایونٹ ہوتے ہیں، جس میں ہم نے انسانیت کو دیکھنا ہے، نہ کہ مسلک کو، مذہب کو یا کسی فرقے کو دیکھنا ہے۔ امن کمیٹی کا مقصد کہ بھلائی کے کاموں میں اپنے اس علاقے میں پیش رہنا، جس میں کافی ایشو آتے ہیں، جس میں سر فہرست آپ دیکھ لیں، منشیات کا فار ایور ایک سلسلہ جو ہے وہ اس معاشرے میں چلتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی کا ایک سیزن آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ون ویلنگ کا
وہ ہمارے جوان بچے اس کا بڑا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے ہم اس کے لیے بڑا ایک اقدامات کرتے ہیں۔ اس میں دوسری جانب آ جائیں تو محرم الحرام کے دنوں میں جیسے ہمارے فقہ جعفریہ کے ساتھی اہل تشیع اپنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار ایک اپنے انداز میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ پولیس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امن کمیٹی کا کردار سر فہرست رہتا ہے، اور ہم اس حوالے سے پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مکمل طور پہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ہمیشہ کامیابی رہی کہ اس علاقے میں ہم نے امن و امان کے لیے کسی بھی مسلک مذہب فرقے میں کوئی بد نظمی نہ پیدا ہونے دی، نہ اس طرح کے کوئی چیز ہم نے آگے پروموٹ کیا۔ اس کے لیے علاقہ بھر سے ہمارا یہ اہل تشیع کا جو محرم کے دنوں میں جلوس ہوتا ہے، اس میں ہماری محرم الحرام کے دنوں میں ہماری اس علاقے کی چاروں تھانوں کی کمیٹیاں مل کے اس پورے علاقے میں جہاں بھی یہ جلوس ہوتے ہیں وہاں پہ بھرپور یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور پولیس کے ساتھ ساتھ ہم پبلک کے ساتھ مکمل اٹیچمنٹ رکھتے ہوئے اس بات کو ہم اس حد تک کامیاب کرتے ہیں کہ ہمیشہ امن اور امان رہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اس علاقے میں بڑی محبت کی فضا ہم نے دی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ ہمیشہ کرم نوازیاں کرتا رہا، اور نیکسٹ بھی ہم اسی امید کے ساتھ باقی امن کمیٹی کے حوالے سے ساتھیوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کوئی اس میں فنڈنگ یا تنخواہ یا کچھ بھی اس مد میں، تو وہ میں گوشہ گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ کمیٹی ٹوٹلی جو ہے خدمت خلق پہ اس کا ہم انحصار کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے علاقائی طور پہ کسی بھی سماجی مذہبی سیاسی ساتھیوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی کمیٹیوں اور تنظیمات کی جانب سے یا حکومتی سطح پہ ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، نہ ہمارا اس میں کوئی اجرت مقرر ہے اور نہ ہمیں وہ ملتی ہے، اور نہ الحمدللہ میں اور میری تمام ٹیم ہمارے تمام ساتھی اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدمت خلق کے لیے ہے۔ ہر ساتھی کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی جیب سے اس پہ کار خیر میں حصہ ڈالے، اور اس کو ہم اسی طرح رواں دواں کیے ہوئے ہیں۔ میرے پاس چونکہ چیئرمین امن کمیٹی تھانہ آرے بازار سے میری اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ کینٹ کا علاقہ ہے کمال آباد گروٹی کا، تو وہ میرے ساتھ 8 سے 9 ممبر، اسی طرح اگر تھوڑا سا میں پیچھے اس کمیٹی کا جو کہ سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا کہ عرصہ 20 سال سے اس کی ورکنگ ہے، اور شروع میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ اکیلے چلے تھے جانب منزل لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا، تو اس میں حضرات گرامی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چند ساتھی 2 سے 4 تھے جنہوں نے اس کا سفر کیا تھا محترم راجہ میر تنویر صاحب کی سرپرستی میں۔ آج الحمدللہ ہر محلے میں ہمارا ایک چیئرمین بمائے 8 سے 9 ممبران، اور ہر علاقے ہر بستی میں ہماری وہ ایکٹیو ٹیمز ہر جگہ ورک کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ایشو معاشرے میں آئے دن جنم لیتے رہتے ہیں، اس میں ہماری ٹیم بھرپور کوشش کرتی ہے کہ اس کو ہم ہر لحاظ سے پرامن طریقے سے حل کریں، اور جرائم کے خاتمے میں ایک چیز جو اس میں کرداری فارم کوئی بھی علاقہ محلہ ہو، اس میں چونکہ باہر سے آنے والے لوگ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اچھے ہیں برے ہیں، معاشرے کے لیے علاقے کے لیے یہ سوٹیبل ہیں یا نقصان دیں گے، اس میں ہماری ورکنگ مینول طریقے سے شروع سے جاری رہی، اور اس میں ہم کرداری فارم جو تھے ڈور ٹو ڈور جا کے ہم ان کا فل اپ کرتے تھے، اور ہمارے پاس اب تک بھی جو 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہمارے پاس وہ ریکارڈ ابھی تک موجود ہے۔ اب چونکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوا، تھانوں میں ڈائریکٹ اس چیز کو ہینڈل کرنا شروع کیا گیا، تو اس میں بھی ہم
مکمل نشاندہی اپنے علاقے میں کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے ملک دشمن عناصر جو علاقے کے لیے نقصان کا باعث ہوں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور مکمل ہماری محکمہ پولیس کے جو انتظامیہ ہمارے ساتھی جو سربراہان ہیں وہ اس پہ فوری ایکشن لیتے ہیں، اور کمپیوٹرائز سسٹم میں ہر مالک مکان کو ہم نے اس چیز سے آگاہ کیا کہ کردار کا جو ریکارڈ ہو وہ فوراً تھانے میں جمع کروائیں۔ الحمدللہ اس میں بھی ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہے، اور اسی طرح مختلف ایشو آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، کسی بھی قسم کے ناگہانی معاملات ہوں، کسی بھی قسم کے گھریلو جھگڑے، علاقائی طور پہ کوئی دنگا فساد، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائیں، کچھ ہو جائے، ہماری ٹیم وہاں پہ بر وقت پہنچتی ہے، اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں فریقین میں ہر لحاظ سے محبت اور درس دیتے ہوئے صلح کا ایک پیغام ان کو دیں، اور جس میں الحمدللہ ہمیں ہمیشہ کامیابی رہی۔ اس میں ہمارے پولیس کے اعلیٰ افسران ہماری ہر طرح سے مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہمارا یہ ماٹو رہا ہے کہ ہمیشہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوم کا ساتھ دیا، اور اسی طرح ہماری ٹیم کے ہر ممبران جن کو باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی ہے، اور وہ اپنے اپنے محلے میں اس وقت بھی اسی اپنی ورکنگ میں کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی ہمیں بھرپور حاصل ہے، اور علاقے میں امن و امان کے لیے جو ہو سکا ہم سے، ہمارے ساتھیوں سے ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ اس علاقے میں، اس بستی میں، اس ہمارے ملک پاکستان جو ہمارا گھر ہے، امن کی فضا ہمیشہ قائم رہے جی۔ باقی امن کمیٹی کے حوالے سے جو فار ایور آپ کہہ سکتے ہیں پورا سال جو ہمارا ایک فوکس رہتا ہے، اس میں ون ویلنگ جو ہمارے نوجوان بچے اس میں بڑے ایک غلط انداز سے اور والدین سے چھپ کے یا والدین کے علم میں یہ چیز وہ نہیں لاتے، یا والدین اس پہ اپنی کڑی نگرانی نہیں رکھتے، ون ویلنگ سر فہرست ہے۔ اس کے لیے ہمارے مختلف علاقہ میں چوکوں چراہوں پہ اپنی امن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں اور پولیس کے اعلیٰ افسران وہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے لوگوں تک اس چیز کو پہنچایا بھی ہے، جو کہ آن دی ریکارڈ یہ ہمارے تمام پروگرام موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی، چونکہ ایک وہ فیسٹیول ایک سیزن آتا ہے، لیکن ہے تو فیسٹیول، لیکن یہاں پہ چونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ اس طرح کا منایا نہیں جاتا، اور بڑا ایک اس کا غلط انداز ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے ایک پمفلٹ ہیں جو آپ کا کیمرہ اگر دکھا سکے تو اس کو ہم پورے علاقے میں تقسیم کرتے ہیں، بالخصوص جمعہ کے اجتماع سے ہم باہر مسجد کے باہر ان کو تقسیم کرتے ہیں پتنگ بازی کے دنوں میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہمیں کافی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی بھی کمیٹی یا ادارہ ہو، مشکلات تو آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ بستے ہیں، تو سٹارٹنگ میں جب ہم نے اس کمیٹی کا قیام عمل میں لایا تو مشکلات ہمیں جو پیش آئی لوگوں کی طرف سے، ہمیں بالکل کوآپریٹ نہیں کیا گیا کسی بھی حوالے سے، اور جس میں ہم ڈسہارٹ بھی ہوئے، لیکن ہم نے اپنے عزم کو جاری رکھا، اور لوگوں میں چونکہ ایک عدم اعتماد تھا اس کمیٹی کے حوالے سے کہ پتہ نہیں یہ کمیٹی ہے کیا بلا ہوگی یا ہمارے لیے کیا ہوگا، پھر وہ مشکلات تھی، لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ اس حوالے سے نہیں کیا۔ پھر جب ہماری ورکنگ دیکھی اسپیشلی منشیات کے حوالے سے، تو لوگوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پھر شانہ بشانہ کام کیا، اور ابھی تک لوگ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ مائنر سی رکاوٹیں کچھ درپیش ہوئی جن کا ہم نے بڑا ایک احسن طریقے سے اس کا ازالہ کیا، عوام نے، علاقے کے لوگوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور جو بھی مشکلات تھی اور ہماری وہ حل ہوئی، اور الحمدللہ اب تک ہماری یہ امن کمیٹی جو ہے بالکل قائم اور دائم ہے۔ دوسرا، اس چینل کی وساطت سے
عوام الناس تک میں یہ اپنا ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ امن کمیٹی چونکہ الحمدللہ 4 سے 5 تھانوں کے ایریا میں ہماری ہر جگہ پہ ہمارے چیئرمین ممبر حضرات موجود ہیں، عوام الناس کے لیے میری یہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس امن کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون رکھیں، اور کسی بھی معاملات میں خدا نخواستہ کوئی پریشانی آپ کو لاحق ہو، خاندانی طور پہ، علاقائی طور پہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، آپ فوراً بے لوث امن کمیٹی کے ساتھ آپ یہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے مدد رہنمائی کی جائے گی، اور یہ سارا کام اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا۔ اس میں آپ کے لیے کسی قسم کی اجرت آپ نہ دینے کے قائل ہوں گے، نہ آپ سے تقاضا کیا جائے گا۔ فی الفور اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ یہ امن کمیٹی آپ کے لیے تھانے کچہری جہاں تک ممکن ہوا آپ کی یہ بھرپور مدد اور رہنمائی کرے گی۔ تو آپ عوام الناس اس امن کمیٹی چونکہ ہر محلے میں آپ کے لیے موجود ہے، ہمارے ساتھی آپ کی خدمت کے لیے، آپ ان سے ضرور رابطہ کریں، ان کو اپنے اعتماد میں رکھیں، اور آپ بھی امن کمیٹی کا حصہ ہیں۔ دائیں بائیں آپ دیکھیں جہاں پہ ملک دشمن عناصر جو علاقائی طور پہ کوئی نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کمیٹی کے ساتھ فوراً رابطہ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس پر میں اکتفا کروں گا، اور آپ کی یہ ٹیم وائس آف دی ڈے پوری جو ہمارے ساتھی ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے ہمیں عزت بخشی، اور ان کی وساطت سے میرا پیغام عام پبلک تک گیا، اس کا میں آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔